السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ التغابن فاتقوا اللہ ما استطعتم فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں عبادات پہ ہم اصرار کر رہے ہیں، عبادات کے عنوان میں روزے پہ بحثیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے اس کلام میں فرما دیا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزہ فرض کر دیا ہے، تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم کو تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہ سے بچنا آ جائے۔ خدا کی معصیت سے بچنا بہت اہم ہے، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عقلی دلائل میں کہ جس میں علاج کیا جاتا ہے تو دوائی کھائی جاتی ہے، تو اس دوائی کا اس وقت اثر ہوتا ہے جو احتیاطیں کی جاتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے یا یہ چیزوں سے بچنا ہے، تو تب علاج مؤثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی عبادات جو کی جاتی ہیں ان سے منہیات جو ہیں اوامر کے ساتھ نواہی ہیں، کہ جو حکم دیے گئے ہیں وہ احکام ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور نواہی جو ہیں ان میں کچھ چیزیں ہیں جو ان کا اثر ختم کر دیتی ہیں، ان سے بچنا نواہی ہے، اور انہی سے رک جانا، بریکیں لگنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی چادر، اپنے دامن کو سمیٹ کے چلنا ہے کہ وہ دامن کسی خاردار چیز میں یا لدھڑیوں میں یا گندگیوں میں ایسے ملوث نہ ہو جائے، پاک دامن کو پاک رکھا جائے۔ اس کو احتیاطیں کہتے ہیں۔ اگر یہ احتیاطیں نہ کی جائیں تو سارا علاج اور ساری عبادت غیر مؤثر ہو جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے، اور اس لیے یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے سورۃ آل عمران میں خدا فرماتا ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرو، اور تم اس وقت مرو جب تم پورے مومن ہو۔ تو یہ مسلسل کی زندگی ہے کہ جس میں یہ چیز ہونا چاہیے، لیکن خدا نے اپنے کلام میں 64 نمبر سورت میں مہربانی کرتے ہوئے یہ فرما دیا، تم سے کتنا ڈرنا ممکن ہے، جتنا تم زور لگا سکتے ہو اتنا تو لگاؤ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ تم اللہ کے حکموں کو قبول کرو تاکہ تم رشد و ہدایت پا سکو، اور فلاح کی منزل جو جنت ہے وہاں تک جا چکو۔ اور جس وقت کے جب جنت میں تم جاتے ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ خدا فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے کہ وہ ایسا تقوی کا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا سوائے خدا کے، تو اس میں وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور ان خواہشات سے رکا رہتا ہے، تو یہ تقوی اس کو ایک سبق سکھا رہا ہے۔ تو اسی کے اثر سے وہ باقی جتنے گناہ ہیں، مثلا زبان سے غیبت کرنا ہے، زبان سے چغلی کرنا ہے، زبان سے لڑائی جھگڑا گالیاں بولنی ہیں، ان تمام سے رکنا بہت زیادہ اہم ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ روزہ ڈھال بن کے تمہیں برائیوں سے روکتی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ سے بھی روکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، اور یہ تقوی بندے کو کامل مومن اور جنت میں اور ولی اللہ بنا دینے کا ایک مجرب عمل ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔